بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، میرے پیارے رب آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں نوجوان بچے اللہ پھول جیسی جوانی رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، گرم گرم خون رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے رب، میرے پیارے رب آج یہ گرم خون رکھنے والے جوان بچے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہیں۔ میرے پیارے اللہ پہلے زمانے میں 100 سال کی عمر پانے والے لوگوں نے پوری زندگی میں اتنے گناہ نہیں کیے جتنے کہ 20 سال کی عمر رکھنے والوں نے کر ڈالے۔ اور پیارے رب کچھ گناہ ایسے ہیں جو ابھی تک نہیں ہو سکے، ابھی تک نہیں ہوئے، اور وہ اس لیے نہیں کیے کہ ان سے نفرت ہے، ان کو نہیں کرنا، بلکہ ان کا ابھی موقع نہیں ملا۔ اگر موقع ملتا تو شاید وہ بھی کر لیتے۔ ہائے میرے پیارے رب، ہائے میرے پیارے رب ہم تو لٹ گئے، ہم تو چھن گیا اللہ، سب کچھ چھن گیا اللہ، تہی دامن ہو گئے، خالی ہاتھ ہو گئے۔ اے میرے پیارے رب لٹے ہوئے قافلوں پر راستے کے انسان رس کھا لیتے ہیں، لٹے ہوئے مسافروں کو کھانا دے دیتے ہیں، لٹے ہوئے مسافروں کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، لٹے ہوئے مسافروں کو کچھ توشہ دے دیتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ ہم لٹے پیٹے آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ ہائے میرے پیارے رب تقویٰ لٹ گیا، تنہائیوں کی عبادت لٹ گئی، مقام احسان لٹ گیا، مقام احسان لٹ گیا، سنتیں لٹ گئیں، ماں باپ کی خدمت لٹ گئی، قرآن پاک کی تلاوت لٹ گئی، اللہ درود شریف پڑھنا لٹ گیا، ذکر کرنا لٹ گیا، سب چھوٹ گیا۔ ہائے میرے پیارے رب اللہ ہمیں توفیق طاعت دے دیجئے، توفیق طاعت دے دیجئے، توفیق طاعت دے دیجئے، توفیق طاعت دے دیجئے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، رب کریم معاف کر دیجئے، اچھے رب معاف کر دیجئے، سہنے رب معاف کر دیجئے، اچھے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے اللہ معاف کر دیجئے، سہنے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے رب معاف کر دیجئے، سہنے رب معاف کر دیجئے۔ اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ ایک ماں کے 5 بچے ہوں، 4 صاف ستھرے ہوں، گھر میں مہمان آنے والے ہوں، اور ایک بچے نے نجاست کی ہو، گندگی کی ہو، اس پہ مکھی بھنک رہی ہو، تو ماں کی سب سے زیادہ توجہ اس بچے کی طرف ہوتی ہے کہ اچھوں کو تو کوئی بھی گود میں اٹھا لے گا، میرے اس گندے کی طرف کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ میرے پیارے اللہ جس ماں کا بچہ گندا ہوتا ہے ماں کی سب سے زیادہ توجہ اس بچے پر ہوتی ہے۔ اللہ جی ہم سب سے زیادہ گندے ہیں آپ کے، میرے اللہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ گندے بندے ہیں۔ اللہ جی توجہ فرما لیجئے، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ مشفق و مہربان ہیں، آپ توجہ فرما لیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے، دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں پاک کر دیجئے، اللہ ہمیں صاف کر دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ابھی تو نوجوان بچے کماتے بھی نہیں ہیں، ابھی تو باپ کمائی پہ راج کرتے ہیں، باپ کمائی کا ڈیزل اور پیٹرول پھونکتے ہیں، باپ کمائی کا انٹرنیٹ پیکج لیتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ پھر بھی ہم باپ کی خدمت نہیں کر پاتے، پھر بھی باپ تنہائی میں اپنی بیٹھک میں پڑا ہوتا ہے، ہم اس کے پاس آ کے نہیں بیٹھتے، نہیں پوچھتے ابا تمہارا کیا دکھتا ہے، نہیں ان کے پیر دباتے، نہیں ان کے سر پہ تیل کی مالش کرتے۔ ماں جو صبح سے شام تک خادموں کی طرح، باندیوں کی طرح، نوکرانیوں کی طرح ہمارے لیے پکوان تیار کرتی ہے، ہمارے کپڑے واشنگ مشین سے دھو کے نکالتی ہے، پرہیز کرتی ہے، اس ماں کو نہیں پوچھتے امی آپ کو کیا خدمت کی ضرورت ہے، امی آپ کو کیا چاہیے۔ ہائے میرے پیارے رب آج کے نوجوان بچے اور بچیوں کو کیا ہو گیا، یہ فون کے ہو کر رہ گئی، انٹرنیٹ کے ہو کر رہ گئی۔ میرے پیارے اللہ بچوں کو یہ توفیق دے دیجئے وہ محبت کی نظر سے روزانہ صبح شام ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے بنے۔ حدیث پاک میں ہے جو بچہ بچی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث کے مفہوم ہے میرے پیارے اللہ
بچوں کو اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے, عظمت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ گھر جہنم کے نمونے بن چکے ہیں, اللہ ان کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے. کہ اللہ گھروں کے اندر بہت سی ہماری ماں بہنیں ایسی ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن گود اولاد سے خالی ہے. اللہ سب کو نرینہ اولاد عطا فرما, بیٹی بھی عطا فرما اور بیٹے بھی عطا فرما. کہ اللہ کتنے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن میاں بیوی میں آج تک محبت پیدا نہ ہو سکی. اللہ سچی محبت پیدا فرما, سچی الفت پیدا فرما. کہ اللہ کتنے ایسے ہیں جن کے بچے ہو چکے لیکن بچے نافرمان نکلے. اللہ اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما, اللہ اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما. اولاد کو فرما بردار بنا دیجیے, اللہ اولاد کو نیکوکار بنا دیجیے. اے میرے پیارے رب, اے میرے سونے رب, ہم آج تک آپ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکے. اللہ بروز محشر قیامت کے دن اگر ہم میں سے آپ نے ایک ایک کو تنہائی میں بلایا اور تنہائی میں بلانے کے بعد یہ کہا, اے میرے بندے, تم نے راتوں کی تنہائیوں میں اور راتوں کی خلوتوں کے اندر جو نافرمانیاں کی تھی, جو گناہ کیے تھے, ہم نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی ویڈیو تیار کروائی تھی, مووی تیار کرائی تھی, کیا اس کو ڈسپلے پہ دکھا دیا جائے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو اس کو دکھا دیں, یا پھر اس کے بدلے تم جہنم میں جانا پسند کرو گے؟ تو پیارے اللہ, ہم میں سے کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ اللہ جو اس کو ڈسپلے کروانا پسند کرے. سب کہیں گے اللہ نانا پیارے اللہ مت کیجیے ایسا, ہم جہنم میں کوئلہ بن جائیں گے, ہم جل کر خاک ہونا پسند کریں گے. لیکن اگر آپ نے دکھا دیا, پیاری ماں دیکھے گی اور کہے گی ہائے میری چھاتی سے دودھ پی کر یہ کرتا تھا, میری چھاتی سے دودھ پی کر یہ میری بچی ایسے کارنامے انجام دیتی تھی. میرے پیارے رب, میرے پیارے نبی دیکھیں گے, شرمندہ ہو جائیں گے, میرا امتی ہو کر ایسے کام کرتا تھا. میرے پیارے اللہ, میرے سگے بھائی دیکھیں گے اور کہیں گے میرا بھائی بزرگ بنا پھرتا تھا اور تنہائی میں ایسے کام کیا کرتا تھا. اللہ بڑی رسوائی ہو جائے, اللہ بڑی رسوائی ہو جائے, بڑی رسوائی ہو جائے. اللہ ہم تو دنیا میں چار بندوں کے سامنے کی رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتے, قیامت کے دن میدان محشر کی رسوائی کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ جی بچا لیجیے, 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 اللہ جی بچا لیجیے. معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. آج تو ہم دھوبی پٹا چاند سا معافی کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں. اللہ صفائی کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں, تقوی کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں, پاکیزگی کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں. میرے پیارے اللہ دھو دیجیے, پیارے اللہ دھو دیجیے, پیارے اللہ پاک کر دیجیے, پیارے اللہ. ابھی ابھی آپ نے بارش برسائی, سارے پتوں نے, درخت کے سارے پتوں نے غسل کر لیا, سارے پتے صاف ستھرے ہو گئے. اے میرے پیارے رب, درختوں کو کون نہلاتا ہے, درختوں کو کون غسل دیتا ہے, درختوں کی گرد کو کون دھوتا ہے؟ اے میرے پیارے رب, آپ بارش برساتے ہیں, سارے درخت غسل کر لیتے ہیں, سارے درخت کا غسل ہو جاتا ہے. اے میرے پیارے رب, رحمت کی بارش برسا دیجیے اور ہمارے باطن کو اللہ پاکیزگی تقوی کا غسل دے دیجیے, تقوی کا غسل دے دیجیے. اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل میت دے, غسل توبہ کی توفیق عطا فرما. اس وقت کے آنے سے پہلے لوگ ہمیں کفن پہنائیں, لباس تقوی پہننے کی توفیق عطا فرما. اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمارے جنازے کی نمازیں پڑھیں, کہ اللہ ہمیں اختیار سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے اللہ, وہ وقت کیسا ہوگا, وہ منظر بھی کیسا ہوگا جب ہماری روح نکل جائے گی, بیوی الگ رہے گی, بچے الگ تڑپیں گے, دوست الگ تڑپیں گے. کہ تھوڑی دیر کے بعد مرد گھر میں داخل ہوں گے, عورتوں کو کہیں گے رونا بند کرو, خاموش ہو جاؤ, صبر کرو, سورہ فاتحہ پڑھو, تلاوت کرو. عورتوں کو ایک طرف کونے میں کر دیں گے اور کچھ مرد لوگ ہمارے جسم کو غسل دیں گے. ہمارے پہنے ہوئے کپڑے, جن کپڑوں کو پہن کر ہم ناز سے چلا کرتے تھے, نکل سکتے ہوں گے تو نکالیں گے, ورنہ کینچی سے کاٹ ڈالیں گے. پھر ہمیں غسل دیا جائے گا, پھر ہمیں 2-3 چادروں میں لپیٹ دیا جائے گا, پھر ہمیں جنازے کی چارپائی پہ لٹا کر ہمیں 4 کندھوں کے ذریعے سے گھر کے باہر نکالا جائے گا. بچے الگ تڑپے گی, بیوی الگ تڑپے گی, بچے الگ تڑپیں گے, دوست احباب الگ تڑپیں گے, اہل والے الگ تڑپیں گے. اور پھر پیارے اللہ, پھر چند قدم کے فاصلے پر ہمارے جنازے کو قبرستان میں رکھ دیا جائے گا. اس کے بعد ہماری میت کو قبر میں اتاری جائے گی, تختے درست کیے جائیں گے, اور سب جتنے بھی نیئر دیئر ہوں گے سارے کے سارے 3-3 مٹھی مٹی ہماری قبر میں ڈال کے کھڑے ہو جائیں گے. سب کے سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے. پھر ہم ہوں گے, فرشتے ہوں گے, ہم ہوں گے, یا تو عذاب ہوگا یا جنت کا گھڑا ہوگا. اے میرے پیارے رب,
میرے پیارے رب ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری قبر کو دفنانے سے پہلے اللہ جنت کا گڑھا بنانے کے فیصلے فرما دیجیے، جنت کے باغ بنانے کا فیصلہ فرما دیجیے، اللہ ہمیں بخشے ہوئے گنہگاروں میں شامل فرما لیجیے، کہ اللہ ہماری نسلوں کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ہمارے گھر میں دین اور تقوی عطا فرما دیجیے، ہمارے گھر والوں کو متقی بنا دیجیے، ہمارے گھر میں دین کو زندہ کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، کہ اللہ پیارے پیارے نوجوان بچے نشے کی طرف جا رہے، شراب کی طرف جا رہے، جوئے کی طرف جا رہے، کہ اللہ پیارے نبی ہوتے ایک ایک کی پیشانی کا بوسہ دیتے، ایک ایک کو سینے سے لگاتے، ایک ایک کا گریبان پکڑتے اور سمجھاتے۔ میرے پیارے رب اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں، کہ اللہ جو علماء ہیں کہ اللہ ان کی زبان میں یہ تاثیر پیدا فرما، جو بھی نصیحت کریں کہ اللہ ان کے دل پر اثر کرے۔ میرے پیارے اللہ، نوجوان بچوں کو اپنے بزرگوں کے ساتھ، علماء صلحاء کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ کے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔